بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، پاش غلطی کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، کچھ مثالیں وغیرہ پیش کی تھی، اس کی وجہ سے وضاحت اچھی ہو گئی تھی۔ آ جاتے ہیں محترم حضرات، کیا فرماتے ہیں، کہہ رہے کہ وبعد معرفتك لبعض انواع اللحن الجلی كان من الواجب عليك ان تجود سورة الفاتحة الكتاب التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم۔ محترم حضرات، یہ تو عرب علماء کا مرتب کردہ رسالہ ہے نا تجوید میں، اور ان کے نزدیک جو ہے فاتحہ شریف امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں نا ان کے نزدیک، اور اس طرح سے اہل ظواہر وغیرہ یا غیر مقلدین وہ فاتحہ شریف کو امام کے پیچھے بھی لازم سمجھتے ہیں، وہ سری نماز میں بھی پڑھتے ہیں ادھر اور جہری نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے اس کو اہم سمجھا کہ فاتحہ شریف کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کا کیا معنی ہے کہ فاتحہ شریف میں یعنی جو الکتاب ہے اس میں عموماً غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں، اس لیے فرما رہے کہ مما سنذکر هنا هو بعض الالحان الجلیہ المنتشرہ اليوم بین المسلمین سواء من العامة ام من الائمة والقراء، کہ آج کل بہت سی غلطیاں فاش غلطیاں سورہ فاتحہ میں ہو جاتی ہیں، وللاسف الشدید كثير من ائمة المساجد او ممن يقدمون انفسهم لامامة الناس يقعون في اللحن الجلی في الفاتحة وغيرها، کہ بہت سے ائمہ یا کوئی بھی ہونا فاتحہ شریف میں غلطی کر جاتے، ولا يدرون انه يبطل الصلاة بالفاتحة في بعض المذاهب، کہ اس سے نماز بھی خراب ہو سکتی ہے اگر فاتحہ میں اب غلطی کر لیتے ہیں، وليرجع في ذلك الى علماء الفقه، فقہ کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھ سکتے۔ فكان من باب الامانة وتبلیغ الرسالة ان نقدم هذا البحث في الالحان الجلیہ المشہور في سورة الفاتحة، نقول وبالله التوفیق، کہ چلو آتے کچھ غلطیوں کی آپ کو وضاحت کر دیتے تاکہ اس سے لوگ بچنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر جو ہے نا بعض لوگ غلطی کر لیتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھتے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہے، آپ اس پر پیش پڑھتے ہیں، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے غلط ہو جائے گا، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح اردو والی لہجہ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہیم الگ معنی ہے، الرحیم کا الگ معنی ہے، تو کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو غلط لہجے میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے محترم حضرات۔ بعض لوگ کیا کرتے والخطأ الثانی اضافت حرف الالف، بعض لوگ الف پڑھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، راحیم ہے، راحیم ہے اس طرح پڑھتے، راحیم نہیں ہے، رحیم، رحیم، اگر آپ اس طرح کرتے کہ راحیم غلط ہے، ایک آدمی اس کا نام رفیق ہے وہ پڑھتے رافیق، اب رافیق کا کیا معنی ہے، کیونکہ رفیق تو دوست کو کہتے ہیں عربی میں، الف ادھر سے کہاں سے آ گیا، یہ تو ہم نے نہیں دیکھا آج تک اس طرح نام میں۔ محترم حضرات، اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین میں لوگ غلطی کرتے، دال کے کسرے سے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین اس طرح کرتے ہیں، یا بعض لوگ الف گراتے ہیں اس طرح سے، دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، عالمین، عالمین نہیں ہے، عالمین، عالمین، الرحمن الرحیم، اس میں غلطی بتا دی گئی، اس طرح سے غلطی کرتے کس میں، مالک یوم الدین، اس کو یہ کرتے کہ کاف کو ساکن پڑھتے مالک، مالک یوم الدین، مالک، مالک نہیں ہے، مالکی، مالکی، مضاف مضاف الیہ صیغہ، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، ہائی قرات میں الف کے بغیر بھی ہے کہ ملکی یوم الدین، ملکی، لیکن ہمارے ہاں حفظ روایت وغیرہ قرات میں کیا ہے، ما الف کے ساتھ ہے، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے بعض لوگ کیا کرتے کسرے کو بہت معروف پڑھتے ہیں، معروف قرات جو ہے بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہوا ہے معروف قرات کو، مالکی یوم الدین، مالکی، مالکی تو الگ معنی ہے یار، مالکی
زیر کو آپ اس طرح سے بنا کھینچے کہ اس سے مالکی بن جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے مالکی یوم الدین، بعض لوگ اس طرح پڑھتے یا پر شد لاتے مالکی یوم الدین، بعض لوگ غلطی کرتے یوم الدین میں اس طرح مالک یوم الدین، تین پڑھتے تا کے ساتھ، تین نہیں ہے، دین ہے، دین، مالک یوم الدین۔ مجہول قرات کا کیا مقصد ہے محترم حضرات؟ آپ اس طرح سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اردو کا اسٹائل آپ نے کر دیا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین، اہدنا الصراط والمستقیم، تو یہ کون سی قرات ہو گئی؟ اس کو مجہول بولتے ہیں، یہ اردو اسٹائل ہے، اس طرح سے آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ معروف کا معنی یہ ہے کہ آپ نے زیر کو پھر زیر کی صورت دینے، دیکھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین، تو اس کو معروف بولتے، ٹھیک ہے۔ وہ علی معروف مراد نہیں جو لوگ کیا کرتے زیرو کو بھی یا میں بدل دیتے، پیش کو واو میں بدل دیتے، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہماری پہلی غلطی ہوتی ہے محترم حضرات، یا پر دیکھیے ایاک نعبد میں یا پر شد ہے، تو یہ غلطی آپ نے ایسے نہیں کرنے، بعض لوگ یا پر شد نہیں لاتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایا نہیں ہے، و ایا، اتنا زور دو کہ پتہ چل جائے، لیکن اتنا بھی نہ دینا کہ وہ غلط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے بتانا کیا مقصد تھا کہ آپ شد کو ضرور ظاہر کرے اس پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ غلطی کرتے کہ ایاک نعبد، یہاں پر تو یا کے ساتھ الف بھی ہے نا، الف کو گھٹاتے، اس طرح بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں نستعین، نعبدو بھی نہ پڑھے، نعبدو ہے فوراً، اور ایاک نستعین میں کیا کرتے ہیں الف کو گراتے، نستعین، اس طرح ہے نا، اس میں الف بڑھاتے، نستعین، نستعین، اس طرح کرتے الف کے ساتھ نستعین، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط والمستقیم، یہاں پر بعض کہتے اہدنا الصراط والمستقیم، سورہ بھی نہیں ہے، اس طرح بعض کہتے اہدنا الصراط والمستقیم، تو یہاں پر بعض کیا کرتے پھر توا کو خراب کر دیتے، توا کو، یہ تو ہے اہدنا الصراط، ٹھیک ہے نا، سواد ہے، اور بعض کیا کرتے توا کو تا میں بدل دیتے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، بڑے خوش ہو جاتے کہ تو میرا پتہ اسٹائل ہے یار، صراط الذین تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، غلط ہے، صراط الذین طاہی، ٹھیک ہے نا محترم حضرات۔ تو اس طرح سے غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تین چیز سے احتراز کرنا چاہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم حضرات اور غلطیاں بھی ہے، یہ تو صرف فاتحہ شریف کے متعلق کی بتا رہے، دنیا غلطیاں یعنی بہت سی غلطیاں ہم سے ہو جاتی قرآن کریم میں کہ جن کا درست کرنا بہت لازم ہے۔ اتنا الصراط والمستقیم محترم حضرات، مستقیم میں لوگ اکثر غلطی کس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر توا بنا دیتے، مستقیم، مستوا، اصل میں یہاں پر جو ہے محترم حضرات قاف جو ہے تھوڑا موٹا ہے نا، اس کی وجہ سے سین بھی آ جاتا ہے بیچ میں، تو توا بن جاتے ہیں لوگوں سے، مستقیم، مستقیم، اور کوئی جو ہے اس کو پڑھتا ہے مستقیم، یہ تو مستقیم ہے نا، وہ پڑھتے اس طرح مستقیم، مستقیم بھی صحیح نہیں، ٹھیک ہے اس کا آپ کے ساتھ۔ اور کوئی جو ہے مستقیم میں غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر سین کو سواد بنا دیتے، کیونکہ یہاں پر اصل میں اس طرح ہے، کہہ رہا تھا اہدنا الصراط والمستقیم، سین ہے نا وہ پڑھتے مسو، سواد بنا دیتے، ٹھیک ہے، سواد بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں مستقیم میں تا کے بعد الف بڑھاتے ہیں، اصل میں یہاں پر جو ہے شارٹ آپ نے جانا ہے، اہدنا الصراط والمستقیم، آپ نے اس طرح کر دیا اہدنا الصراط والمستقیم، مستقیم، تو یہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر غلطی کیا ہو جاتی محترم حضرات؟ دیکھیے صراط والذین ہنا وہ پڑھتے صراط والذین یا صراط والذین تو ہو گیا، چلو غلط تا پڑھنا. اس طرح سے انعمت علیہم میں غلطی کرتے لوگ. اصل میں دیکھیے یہاں پر نون بھی ساکن ان اور میم بھی ساکن انعمت. وہ کیا کرتے یہاں پر پڑھتے انعمت انعمت علیہم انعمت علیہم. یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے نون پر زبر نہیں لانا ہے. انعمت علیہم. بعض کیا کرتے علیہم میں یا کو بہت لمبا کرتے ہیں، دراز کرتے. انعمت علیہم علیہم، یہاں پر تو مد بھی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی سر. علیہم 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 ہو گئی، بس ختم. صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے نا، انعمت. بعض لوگ کیا کرتے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر الف جو ہے محترم حضرات صراط الذین آپ نے پڑھنا صراط الذین انعمت، یہاں پر الف قطعی ہے نا، حمزہ قطعی ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں گرانا ہے. ایسا آپ نے نہیں پڑھنا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا پر حمزہ قطعی کا لنا لازم ہے. اس طرح سے کیا کرتے ہیں صراط الذین میں زال پڑھتے ہیں، زال کی جگہ وہ زا پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہاں پر بعد میں غلطیوں کرتے بعض لوگ کی محترم حضرت پڑھتے غداد زبر غدا، جیسے بعض علاقوں میں لوگ کرتے ہیں جن کا نام لینا بالکل اچھا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر تو غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب. دیکھ یہاں پر ایسے آپ نے کیا کر دیا غیر المغضوب غضوب غضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین. اصل میں وہ پڑھتے ہیں صاد غداد صاد غداد صاد ضاد، اس طرح ہے. یہ بھی ایک غلطی ہے، لیکن اگر کسی کے لیے نہایت ہی مشکل و محترم حضرت تو پھر اس کی ہم تحقیر نہیں کر رہے. یہاں پر مقصد بتانا تصلیح اور اصلاح اور درستگی ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہے وہ شاق علیہ یتتعتع فیہ فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے، محنت کر رہے وہ پڑھ رہے پھر بھی، لیکن وہ اس سے غلطی کی جو اصلاح کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہ غیر مغضوب ہے نا، آپ نے کیا کر دیا یا پر تو خود غین پھر غین نکالے مغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا بھی نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ضاد جو ہے نا اس طرح سے لکھا جاتے محترم ضاد، وہ کیا کرتے واو نکالتے ضاد 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 بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کرتے غیر المغضوب ضوب 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 بے ڈبل واو بن گیا، ٹھیک ہے. دیکھیے ولا الضالین ایسا ہے، وہ کیا کرتے وہ اس طرح کرتے ولا الضالین ضالین، یا ایسا کرتے یا ایسا بالکل نہیں کرتے، ایسا کرتے ولا الضالین دوا دوا درے سالور ضالین ضالین بھی نہیں ہے. کیا ہے ولا الضالین. آپ نے اتنا بھی موٹا نہیں پڑھنا ہے کہ آپ سے واو بن جائے، ٹھیک ہے نا، اور غین کی آواز نکل جائے وغیرہ. آپ نے جو اس کے ساتھ تفخیم کے معاملے میں جو ہے احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ولا الضالین. اور اس میں یہ غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے محترم حضرات. بعض لوگ جو ہے یہاں پر قرات میں بہت سخت اختلاف ہے کہ یہ جو ضاد ہے یہ ضاد ہے یا ضاد ہے، اس میں بھی علماء کا بہت اختلاف ہے. لیکن جتنے بھی عرب ہے علماء ہے قراء وہ ضاد پڑھتے ہیں، ضاد ضاد نہیں پڑھتے. تو بعض لوگ اس طرح کرتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ بھی ایک چالاکی بن گئی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. اب اس کا حد ختم کرنا، اس کی اصلاح کرنا بھی نہایت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ولا الضالین پر اتنے مصر ہے وہ لوگ کہ وہ ولا الضالین پڑھنے کو
گوارا ہی نہیں کر سکتے، اور جو ولضالین پڑھتے وہ ولضالین کو نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اصل میں اعتبار عرب کا ہے محترم حضرات، لسان جو ہے عرب کا ہے اور اعتبار بھی عرب کا ہے۔ تو جس طرح حرف کو پڑھتے اگر ایک عرب وہ غلط پڑھتے ہو تو ویسے بھی قاعدے سے پتہ چلے گا کہ وہ غلط پڑھ رہے، جیسے انہوں نے اب آج کل سا کو جو ہے تا بنایا ہے، عام زبان میں وہ تا بولتے، اتنین کو بولتے اتنین، ثلاثہ کو بولتے تلاتا، تو الگ بات ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا ہر انسان کو، لیکن ضاد کے معاملے میں پھر ان کی جو ہے بات معتبر ہے، اگرچہ ضاد کو بھی لوگوں نے معتبر سمجھا، لیکن اس میں ضاد ہی کو اختیار کرنا چاہیے محترم حضرات۔ اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو اچھا لگے گا اور اختلاف سے بچ جائے گا۔ تو ایک تو یہ غلطی ہے ہماری کہ ولضالین، تو اس میں لوگ پھر پڑھ نہیں سکتے۔ اصل میں جب آپ ضاد کی شکل جو ہے ضا کی طرف مائل کرتے ہیں تو پھر اس میں احتیاط ضروری ہے، نہ تو یہ آپ ضا کی طرف پڑھ سکتے ہیں محترم حضرات ضاد، اور نہ یہ ذا کی طرح پڑھ سکتے کہ ولضالین، بعض لوگ ذا کے ساتھ پڑھتے، بعض ذال کے ساتھ پڑھتے، ولضالین، تو یہ سبھی نہیں ہے۔ اور پہلے تو اسی بھی بتا دیں کہ ضالین غدالین بھی نہیں ہے، ولضالین ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ محترم حضرات یا پر یہ غلطی ہو جاتی کہ دیکھیں ولضالین میں کیا ہے، ولضالین محترم حضرات اگر آپ سوچ لیا پر شد ہے، ٹھیک ہے نا، ضاد کے اوپر شد ہے، پھر لام کے اوپر بھی شد یا پر مت کبھی آپ نے اختیار کرنا ہے کہ ولضالین، بعض کیسے کرتے ولضالین، آرام سے پڑھتے لین، یہاں پر تو شد آپ نے پھر چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس جیسی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی محترم حضرات، کہ صرف مثال کے طور پر پیش کیا کہ آپ لوگ کو تھوڑی سی سمجھ اس کے متعلق واضح ہو جائے، حاضر ہو جائے، ذہن میں بات یا دہانی کے طور پر ہو جائے۔ صرف الحمد شریف نہیں، بہت سی غلطیاں محترم، اسی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، ہے دیکھے سبحانک اللہم، یعنی پروردگار آپ کی پاکی ہے، آپ کے لیے پاکی، سبحانک اللہم۔ بعض کیا کرتے سبحانک اللہم، صبح 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 کو کہتے خانہ، تو خانے کو کہتے سبحانک اللہم۔ بعض لوگ اس کو الگ کرتے سبحانہ کلہم، کلہم آپ نے کلہ کو کیوں الگ کیا، کاف تو اس کے ساتھ لگا، یہ کلمہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق ہم آہستہ آہستہ جو ہے آپ کے ساتھ شمولیت کریں گے الفاظ وغیرہ میں، حروف کی درستگی میں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔